لکھ رہے ہو جو بھلی لکھ دو بس ایک حرف کو بالکل جلی جلی لکھ دو لکھ رہے ہو جو سطرے بھلی بھلی لکھ دو بس ایک حرف کو بالکل جلی جلی لکھ دو میرے کفن کو میرے کفن کو میرے آنسوؤں سے تر کر کے میرے کفن کو میرے آنسوؤں سے تر کر کے تمام خاکے شفا سے علی علی لکھ دو تمام خاکے شفا سے علی علی لکھ دو لکھ رہے ہو جو سطرے بھلی بھلی لکھ دو بس ایک حرف کو بالکل جلی جلی لکھ دو ایک دو بھائی موت والے چند شاعر سلام رکھتے شہر سماعت فرمائے گریا ہے سوز ہے میرا ماتم گریا ہے سوز ہے میرا ماتم حسین ہے خوشیاں نثار اس پہ میرا غم حسین ہے خوشیاں نثار اس پہ میرا غم حسین ہے گریا ہے سوز ہے میرا ماتم حسین ہے مقصد حیات شہ کر بلا کا غم ہے مقصد حیات شہ کربلا کا غم دھڑکن ہے میرے دل
وطن ہے میرے دل کی، میرا دم حسین ہے، بھر دیتا ہے رگوں میں حرارت شباب، بھر دیتا ہے رگوں میں حرارت شباب، ایثار و انقلاب کا سنگم حسین ہے، ایثار و انقلاب کا سنگم حسین ہے۔ آخری شعر امن و امان کا ظلم کو پیغام دے گیا، امن و امان کا ظلم کو پیغام دے گیا، تنظیم و اتحاد کا پرچم حسین ہے، تنظیم و اتحاد کا پرچم حسین ہے، گریا ہے سوز ہے میرا، ماتم حسین ہے، خوشیاں نثار اس پہ، میرا غم حسین ہے، گریا ہے سوز ہے میرا، ماتم حسین ہے۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سید الوصیین، محب الغرباء والفقراء والمساکین، رحمت للعالمین، رسول الثقلین، امام الحرمین، صاحب کعبہ قوسین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم
المعصومين المظلومين المنتقمين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وطهارتهم وجلالتهم وشجاعتهم وعظمتهم وولایتهم وعطشهم اجمعین من لدنا هذا الى يوم الدين. اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم والفرقان الحكيم والقرآن الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. صلوات بے شک ہم نے ہر شے کو خلق کیا قدر کے ساتھ. یا کہ ہم نے ہر شے کو خلق کیا تو خلق کرنے سے پہلے اس کی قدروں کو طے کر دیا اور اس کا مقصد خلقت اس سے پہلے طے ہو گیا جب وہ خلق کیا. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے خلق کیا، میں خلق کرنے والا ہوں اور جسے جو چاہا وہ بنایا اور جس مقصد کے لیے بنایا اسی مقصد کے اوپر اسے خلق کیا. خدا عالم نے ساری کائنات کی خلقت میں ایک نہ ایک مقصد بہرحال رکھا، اس لیے کہ وہ خالق ہے اور وہ بنا کے یہ نہیں سوچتا جسے بنایا اسے کیوں بنایا، بلکہ پہلے ہی طے کر دیتا ہے کہ کیوں بن رہا ہے. اور آپ غور فرمائیں تو ہر جگہ پر ہر چیز کو جس شے کو اس نے خلق کیا ہے تو اس نے کوئی نہ کوئی صفت اس میں ضرور رکھی ہے. مثلا اس نے ستاروں کو خلق کیا تو ستاروں میں چمک پہلے پیدا کیا. اس نے سورج کو خلق کیا تو روشنی عطا کری. چاند کو خلق کیا تو چاندنی عطا کری. پتھر کو خلق کیا تو سختی عطا کری. پہاڑوں کو خلق کیا تو بلندی عطا کری. پانی کو خلق کیا تو لطافت عطا کری. ہواؤں کو خلق کیا تو خنکی عطا کری. اس نے جب بھی کسی شے کو خلق کیا تو کوئی نہ کوئی صفت خداوند عالم نے اس کی خلقت میں ضرور رکھی اور ہر شے کو ایک صفت کے ساتھ پیدا کیا. ہر شے کو ایک صفت کے ساتھ پیدا کیا اور ہر شے میں کسی نہ کسی ایک صفت کو منزل کمال پر پیدا کیا. یعنی پھر وہ صفت اگر کسی دوسرے کو دی بھی تو منزل کمال پر نہیں، اور جو صفت جس جگہ منزل کمال پر رکھی وہی اس کی پہچان بن گئی. دیکھیے وہی اس کی پہچان بن گئی. مثلا سورج کو خلق کیا تو روشنی منزل کمال پر رکھی کہ اب سورج سے بڑھ کے کہیں روشنی آپ کو نظر نہیں آئے. بہت زیادہ روشنی ہوگی تو انسان مثال دے گا کہ ایسی روشنی ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ سورج نکل آیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو روشنی ہے وہ سورج میں ہے. کسی شے کو چمکتے ہوئے دیکھا تو ایسے چمک رہے تھے کہ معلوم ہوتا ہے ستارے چمک رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ چمک کو منزل کمال پر اگر رکھا تو ستارے میں رکھا. کسی جگہ کو بلندی دیکھی تو تڑپ کے کہا کہ ایسے بلند ہے کہ معلوم ہوتا ہے پہاڑ ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ بلندی کو منزل کمال پر اگر رکھا تو پہاڑوں میں رکھا. سختی کو دیکھا
تو کہا ایسے سخت ہیں کہ جیسے پتھر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پتھروں میں سختی کو منزل کمال پر رکھا اور پہچان بھی اسی شے کو بنایا اور اسی صفت کو بنایا کہ جس صفت کو جہاں منزل کمال پر رکھا۔ اگر پتھر پہچانا جاتا ہے تو اپنی سختی کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ ستاروں کی پہچان ان کی چمک ہے، چاند کی پہچان اس کی چاندنی ہے، سورج کی پہچان اس کی روشنی ہے کہ اس کی روشنی ہے، پانی کی پہچان اس کی روانی ہے، لطافت ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو اس کی پہچان ہے تو جس کی جو پہچان ہے وہ اس میں منزل کمال پر ہے۔ پوری توجہ سنیے گا، وہ منزل کمال پر ہے۔ ہم جو پہچانے جاتے ہیں وہ ہمیں الحمدللہ محبت علی سے پہچانے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمیں خلق کیا تو ہمیں محبت علی منزل کمال پر عطا کر دی۔ ایک صلوات کو ہمیں ایک باواز بلند صلوات پڑھیں۔ لیکن منزل کمال پر عطا کر دی، اور جو چیز منزل کمال پر جسے عطا کی وہی اس کی پہچان بن گئی۔ دیکھیے اسی کے ذریعے سے وہ پہچانا جانے لگا۔ اب اللہ نے جسے جو صفت عطا کی بس وہ اسی کو عطا کی، اور دوسرے کو وہ صفت اللہ نے عطا نہیں کی۔ دیکھیے بالکل تمیز کی منزل میں ہوں، بہت جلدی آپ جانتے ہیں میرے مزاج کو کہ میں بہت زیادہ بات کو اٹھاتا نہیں ہوں، بالکل سامنے کی باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے جسے جہاں پر خلق کیا تو اس کی صفت کو اس نے منزل کمال پر رکھا، پوری توجہ منزل کمال پر رکھا۔ لیکن کائنات میں جب ہم نے دیکھا تو ہمیں دو صفتیں ایسی نظر آئیں کہ جہاں اللہ نے تمام مخلوق کو ان دو صفتوں میں سے ایک صفت ضرور عطا کی۔ دیکھیے ایک صفت ضرور عطا کی، اور وہ دو صفتیں ہیں، ایک ضرورت بن جانا اور ایک ضرورت مند ہو جانا۔ دیکھیے یا تو اللہ نے کسی بھی شے کو کسی کے لیے ضرورت بنا کے پیدا کیا، اور یا اللہ نے خلق کیا تو ضرورت مند بنا کے خلق کیا۔ دیکھیے یا ضرورت مند بنا کے خلق کیا یا ضرورت بنا کے پیدا کیا۔ مثال کے طور پر پانی کو خلق کیا تو ضرورت بنا کے پیدا کیا، پیاسے کو خلق کیا تو ضرورت مند بنا کے خلق کیا، ہواؤں کو خلق کیا تو ضرورت بنا دیا، سانس لینے والوں کو پیدا کیا تو ضرورت مند بنا دیا، چاند کو خلق کیا تو ضرورت بنا دیا، اور چاند کی چاندنی سے لطف اندوز ہونے والوں کو پیدا کیا تو ضرورت مند بنا دیا، ہواؤں کو خلق کیا تو ضرورت بنا کے پیدا کیا، سانس لینے والے کو خلق کیا تو ضرورت مند بنا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یا تو ضرورت بنا کے کسی شے کو خلق کیا ہے اور یا ضرورت مند بنا کے خلق کیا ہے۔ اب کیونکہ وہ رحمان و رحیم تھا لہذا رحمت کے تقاضے کے سبب اس نے جسے ضرورت بنایا اسے پہلے پیدا کیا، جسے ضرورت مند بنایا اسے بعد میں خلق کیا۔ یہ اسے بعد میں خلق کیا، یعنی جسے پہلے پیدا کیا اسے ضرورت بنایا، جسے بعد میں خلق کیا اسے ضرورت مند بنایا۔ اب اگر کسی کے لیے یہ طے ہو جائے کہ یہ ضرورت ہے تو اس سے خود ہی ثابت ہو جاتا ہے کہ کیونکہ ضرورت ہے لہذا پہلے ہے، اور اگر کسی کے لیے یہ طے ہو جائے کہ یہ بعد میں ہے تو بعد میں ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ضرورت مند ہے۔ اس لیے کہ اگر ضرورت ہوتا تو پہلے ہوتا، ضرورت مند ہوتا تو بعد میں ہوتا۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جو ضرورت ہے وہ پہلے ہے، جو ضرورت مند ہے وہ بعد میں ہے۔ لیکن جو ضرورت ہے وہ پہلے ہے، جو ضرورت مند ہے وہ بعد میں ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے یہ پسند نہیں کیا کہ کوئی ضرورت مند کائنات میں رہے اور اس کی ضرورت نہ رہے، کہ اس کی ضرورت نہ رہے، لہذا پیاسے کو بھی خلق کیا، پانی کو بھی خلق کیا، لیکن پانی کو پہلے پیدا کیا، پیاسے کو بعد میں خلق کیا، رزق کو پہلے خلق کیا، کھانے والے کو بعد میں پیدا کیا، ہواؤں کو پہلے خلق کیا، سانس لینے والے کو بعد میں خلق کیا۔ اب بات یہ طے ہو گئی کہ جسے پہلے بناتا
کرتا ہے اسے ضرورت بناتا ہے، جسے بعد میں خلق کرتا ہے اسے ضرورت مند بناتا ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ میں جب یہاں پر آیا تو مجھے ایک پرچہ دیا گیا جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ امی کے معنی کیا ہے، اور امی کے معنی لوگ جاہل لیتے ہیں۔ پوری توجہ، اب دو ہی چیزیں ہیں، ایک جہالت ہے ایک علم ہے، ایک جہل ہے ایک علم ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ علم کو خدا نے کیا بنا کے خلق کیا اور عالم کو خدا نے کیا بنا کے خلق کیا؟ جواب یہ ملا کہ علم کو خدا نے ضرورت بنایا ہے، عالم کو خدا نے ضرورت مند بنایا ہے، اس لیے کہ علم عالم کو تلاش نہیں کرتا ہے، عالم علم کو تلاش کرتا ہے۔ لیکن شاید میری بات کا جواب ہو گیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ اٹھایا گیا کہ رسول اللہ کے نام پر جان دینے کا دعویٰ کرنے والے رسول کو امی کہتے ہیں اور امی کے معنی جاہل کے لیتے ہیں۔ یہ اتنے بڑے جاہل ہیں کہ یہ اپنے نبی کو بھی جاہل سمجھتے ہیں۔ لیکن جاہل کو بھی نبی سمجھتے ہیں۔ میں تو ایک ہی بات جانتا ہوں کہ جس امت کا نبی جاہل ہوگا تو پھر وہ امت کتنی بڑی جاہل ہوگی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ لیکن بڑی نازک بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میرا مزاج یہی ہے، میں ایسے ہی بات کرتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ اس لیے کہ میں بالکل صاف صاف آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ میں نہ نبی کے لیے لفظ جہل پسند کرتا ہوں اور نہ مولا علی کے لیے لفظ جہل پسند کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ معنی عجیب و غریب ہیں۔ ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں، حالانکہ ابھی کوئی ربط نہیں ہے، لیکن یہ کہ بالکل سامنے کی بات آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ جب مولا کائنات کو رسول اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھایا اور اس کے بعد فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا، تو انہی مسلمانوں نے مولا کے ہزار معنی بیان کیے۔ مولا کے معنی یہ، مولا کے معنی یہ، مولا کے معنی وہ، مولا کے معنی وہ، تمام چیزیں بیان کی۔ ایک جملہ کہنے کو جی چاہتا ہے، ہمارے کون سی رسول اللہ سے عداوت ہے کہ جن لوگوں کو مولا کے ہزار معنی ملے انہیں امی کے ایک ہی معنی ملے؟ ضرورت مند کو کہتے ہیں، علم ضرورت کو کہتے ہیں۔ تو جب علم ضرورت ہے تو عالم سے پہلے ہوگا، جو پہلے ہوگا وہی ضرورت ہوگا۔ دیکھیے وہی ضرورت ہوگا۔ پیاسے کو بھی خلق کیا، پانی کو بھی خلق کیا، رزق کو بھی خلق کیا، کھانا کھانے والوں کو بھی پیدا کیا، پوری توجہ سننے کا، ہواؤں کو بھی خلق کیا، سانس لینے والے کو بھی پیدا کیا، لیکن ہوائیں پہلے، سانس لینے والا بعد میں، رزق پہلے، کھانے والا بعد میں، پانی پہلے، پینے والا بعد میں۔ دیکھیے پینے والا بعد میں، جو بعد میں ہے وہ ہے ضرورت مند، جو پہلے ہے وہ ہے ضرورت۔ کائنات کی ہر شے کو دیکھتے جائیے، کوئی کسی کے سامنے ضرورت، کوئی کسی کے سامنے ضرورت مند، دیکھیے کوئی کسی کے سامنے ضرورت مند۔ ساری کائنات میں ہمیں ہر شے یا ضرورت نظر آئی یا ضرورت مند نظر آئی۔ ہم سوچنے لگے کہ کائنات سب کی ضرورت ہے، تو کائنات کو بھی کسی کی ضرورت ہے؟ جواب ملا، کائنات کی ضرورت وہ بنے گا کہ جو کائنات سے پہلے ہو۔ جو کائنات سے پہلے ہو، تو اب جب پوچھا کہ یا رسول اللہ
کسی شے کی ضرورت نہیں، لیکن انہیں کسی شے کی ضرورت نہیں۔ اب ذرا سلسلے کو ملائیے، پیاسے کو پانی کی ضرورت، پانی کو محمد کی ضرورت، انسان کو سورج کی ضرورت، سورج کو محمد کی ضرورت، ہمیں ستاروں کی ضرورت، ستاروں کو محمد کی ضرورت، ہمیں ہواؤں کی ضرورت، ہواؤں کو محمد کی ضرورت، ہمیں خلاؤں کی ضرورت، خلاؤں کو محمد کی ضرورت، ہمیں فضاؤں کی ضرورت، فضاؤں کو محمد کی ضرورت، لیکن فضاؤں کو محمد کی ضرورت، ہمیں عالموں کی ضرورت، عالموں کو علم کی ضرورت، علم کو محمد کی ضرورت، لیکن علم کو محمد کی ضرورت، ہمیں کائنات کی ضرورت، کائنات کو محمد کی ضرورت، ہمیں نجات کی ضرورت، نجات کو محمد کی ضرورت، ہمیں جنت کی ضرورت، جنت کو محمد کی ضرورت، ہمیں شریعت کی ضرورت، شریعت کو محمد کی ضرورت۔ اب جب محمد اس شان سے کائنات میں آئے کہ یہی بے ضرر ہیں، انہیں کسی شے کی ضرورت نہیں ہے، تو انہیں نے آواز دی پروردگار تو بھی بے ضرر، میں بھی بے ضرر، نہ میری کوئی ضرورت نہ تیری کوئی ضرورت، تو بھی نور میں بھی نور، تو بھی ایک میں بھی ایک، نہ تیرا جواب نہ میرا جواب، میں اول مخلوق تو کائنات میں اول، میں بھی ایک تو بھی ایک، اب تیری وحدانیت کو کیسے ثابت کروں؟ لہذا لازمی ہے کہ تیری وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے ایک ضرورت ایسی ہو کہ جو میری ضرورت بن جائے، جو میری ضرورت بن جائے، جو میری ضرورت بن جائے۔ کا کون ضرورت؟ کا ضرورت کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وقت ضرورت اسے پکارا جائے، اسے پکارا جائے، اسے بلایا جائے، اسے بلایا جائے، یا اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے۔ اے میرے نبی، تمہیں میں نے نبی بنایا، تمہیں میں نے رسول بنایا، تمہیں میں نے اشرف الانبیاء بنایا، اب میری وحدانیت کو اس بات کی ضرورت ہے، میری وحدانیت کو اس بات کی ضرورت ہے کہ تم کسی اپنی ضرورت کا اظہار کرو، مگر کہیں اور نہ ہاتھ پھیلانا، ہاتھ پھیلانا تو میرے گھر میں اور اس کے سامنے ہاتھ پھیلانا کہ جسے زمانہ دیکھے تو کبھی عین اللہ کہے، کبھی وجہ اللہ کہے، کبھی نفس اللہ کہے۔ اب سمجھے، کائنات کی ضرورت کو نبی کہتے ہیں، نبی کی ضرورت کو علی کہتے ہیں۔ ضرورت بھی نبی، کائنات کی ضرورت ہے نبی۔ آپ گھوم کے علی کے اوپر آ گئے کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے، یہ بھی ہم نے نبی سے سیکھا۔ نبی مکے سے چلے مدینے پہنچے، مدینے سے پھر واپس مکے آ گئے، لیکن آگے رکے تو میدان غدیر میں رکے، تو ہم نے بھی سمجھ لیا کہ چلے کہیں سے رکنا غدیر میں ہے، ایک صلوات پڑھے محمد والے، لیکن چلے کہیں سے، پہنچنا ہمیں غدیر میں ہے، لیکن پہنچنا ہمیں غدیر میں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے صاحب علی ایک جملہ کہا گیا، پوری توجہ سنیے گا، خدا کی قسم اگر سامنے والے ہار نہ جائے تو کہیے، بڑی نازک بات عرض کرا، ارے علی تو کعبے میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، مگر یہ تو اتفاق تھا۔ ہائے ہائے، علی کعبے میں پیدا ہوئے، اتفاق۔ ان سب اتفاق سے پیدا ہونے والوں کو ہر منزل پر اتفاق ہی نظر آتا ہے۔ علی کعبے میں آئے اتفاق سے، رسول اللہ اپنے گھر سے آئے کعبے اتفاق سے، دروازے پر نہیں گئے اتفاق سے، اسی جگہ آئے جہاں در بنا
تھا اتفاق سے، پھر در نیا بن گیا اتفاق سے، جب یہ اندر جانے لگے تو دروازہ بند ہو گیا اتفاق سے، رسول اندر سے نکلے علی کو لے کے اتفاق سے، گہوارے کے قریب جب یہ آئے تو پھر علی نے منہ پر تماچا مارا اتفاق سے، اژدہے کو چیرا اتفاق سے، مرحبا انتر کو قتل کیا اتفاق سے، تلوار اتری اتفاق سے، نبی نے علی کو ہاتھوں پر بلند کیا اتفاق سے، اب بعد میں علی نے انہیں ہلاکت سے بچایا اتفاق سے، اب ہمارے بستر مل گیا اتفاق سے، جو کچھ علی کے ساتھ ہوتا رہا سب اتفاق سب اتفاق سب اتفاق۔ میں کہوں گا کیا کہنا میرے مولا تمہارا کہ تمہارے ساتھ سب اتفاقی ہو رہا ہے، اور کہیں روز محشر بھی اتفاق ہو گیا، اور یہ اتفاق سے جہنم ہے اور ہم اتفاق سے جنت میں۔ ایک سلام ہوتے ہیں محمد اتفاق۔ اب ایک بات بیچ میں آ گئی ہے، لہذا سن لیجیے۔ کسے کہتے ہیں؟ چاہیے مطالعہ کیجئے عرب کا، تاریخیں پڑھیے۔ جب لشکر لڑتے تھے، جنگ ہوتی تھی، جنگ کے میدان میں لشکر آمنے سامنے ہوتے تھے اور پھر تلواریں چلتی تھیں، اور اکثر غازی حضرات تلوار چلاتے ہوئے دوسرے لشکر میں ضم ہو جاتے تھے، اور اس کے بعد لڑتے لڑتے جب یہ سپاہی اپنے لشکر کو پہچاننے کی کوشش کرتا تھا تو مڑ کے دیکھتا تھا، جو کہ پورا دھیان جو ہوتا تھا وہ جنگ میں ہوتا تھا۔ یہ سب غازی حضرات تھے، بھگوڑے تھوڑی تھے، دیکھیے بھگوڑے نہیں تھے، لہذا لڑتے لڑتے یہ بھول جاتے تھے کہ کدھر سے آئے ہیں، تلوار چل رہی ہے، دشمنوں کو قتل کر رہے ہیں، اپنا لشکر کہاں گیا۔ تو اصول یہ تھا کہ جہاں لشکر میں تمام پرچم ہوتے تھے وہاں ایک سب سے زیادہ بلند پرچم ہوتا تھا، پوری توجہ سنیے گا، بلند پرچم ہوتا تھا، اور اس بلند پرچم کو وہاں پر نصب کیا جاتا تھا جہاں سے لشکر چلتا تھا، اور پوری لڑائی میں اس طرح سے اسے نصب کیا جاتا تھا کہ لڑنے والا دور سے بھی دیکھے تو اپنے پرچم کو پہچان لے، اور پہچان کے اپنے پرچم کی طرف لوٹ کے آئے، دیکھیں اپنے پرچم کی طرف لوٹ کے آئے، اس سے اپنا لشکر سمجھ میں آتا تھا۔ اس پرچم کو تاریخ نے لکھا کہ اسے کہا جاتا تھا، کہا جاتا تھا، اور جو شخص اس پرچم کو اٹھاتا تھا وہ امی کہلاتا تھا۔ پوری توجہ سنیے گا، امی کہلاتا تھا۔ امی کے معنی لکھے ہیں بلند پرچم اٹھانے والا، بلند پرچم اٹھانے والا، اور یہ امی اس بلند پرچم کو جب اٹھاتا تھا تو دونوں ہاتھوں سے اٹھاتا تھا۔ ارے آپ کے دھانے علی نہیں بول رہے ہیں، دونوں ہاتھوں سے اٹھاتا تھا، دونوں ہاتھوں سے اٹھاتا تھا۔ اور یہ جا کے تاریخوں میں کہ راویان لکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے میدان غدیر میں علی کو دونوں ہاتھوں پر اٹھا کے علم بنا دیا تھا، علم بنا دیا تھا۔ اب سمجھ میں آیا علی کو اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ رسول بلند نے بلند کیا، اس نے بلند کیا کہ جسے خدا نے کعبہ قوسین کی منزلوں پر بلند کیا۔ اب علی کو پرچم بنا دیا سارے مجمع کے سامنے کہ علی کو دیکھو اور اپنے لشکر کو پہچان لو، جو پلٹ آئے علی کی طرف وہ اسلام والا، جو ادھر ادھر رہ گیا وہ پلٹ گیا۔ تو کیونکہ پرچم بنا دیا لہذا رسول کو اس لیے بھی امی کہا گیا
بلند اٹھانے والے ہیں، یہ بلند کو اٹھانے والے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، مکے کو ام القریٰ کہا جاتا تھا اور وہاں کے رہنے والوں کو امی کہا جاتا تھا۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ معنی کیوں نظر نہیں آتے؟ رسول اللہ کو جاہل بنانے پر یہ جاہل کیوں تلے ہوئے ہیں؟ نبی فرما رہے میں شہر علم ہوں، اور یہ کہہ رہے پڑھے لکھے نہیں تھے۔ شاید چلتے چلتے نبی نے اسی بات کی وضاحت کر دی، چلتے چلتے کا قلم اور دعوات لے آؤ، بھائی قلم اور دعوات لے آؤ۔ تو اگر وہ بھی یہی سمجھتے تھے جو آپ سمجھتے ہیں تو پھر کہنا چاہیے تھا یا رسول اللہ آپ قلم اور دعوات لے کے کیا کیجیے گا، کیونکہ آپ پڑھے لکھے تو ہیں نہیں۔ رسول اللہ نے قلم اور دعوات مانگ کے بتایا کہ میں پڑھا لکھا نہ ہوتا تو قلم اور دعوات کیسے مانگتا؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے، ایک اور باوال قلم صلوات پڑھتے ہیں۔ یہ پڑھا لکھا نہ ہوتا تو میں کیسے مانگتا؟ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں نے نہ رسول کو سمجھا نہ اہل رسول کو سمجھا۔ خیر مجھے سمجھانا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جب رسول اللہ نے سمجھایا ان کی سمجھ میں نہیں آیا تو یہ ہمارے سمجھانے سے کیا سمجھیں گے؟ آپ اور کر رہے ہیں یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جان ہے اہل بیت، ہماری زندگی ہے اہل بیت، ہم دنیا میں آئے ہیں تو اہل بیت کا نام لینے کے لیے، اور یہ دنیا میں آئے ہیں تو ہم پر اعتراض کرنے کے لیے۔ خدا کی قسم ایک واقعہ آپ کے سامنے اور عرض کر دوں جسے آدھا لوگوں نے بیان کیا، آدھا مجھ سے اور سن لیجیے۔ جناب عباس ابن عبد المطلب اور مولا علی دونوں میں بحث ہوئی، اور جناب یہ دونوں اپنا فیصلہ کرانے کے لیے خلیفہ وقت کے پاس پہنچ گئے۔ پہلے دور میں اگر یہ انہیں عادل نہ سمجھتے ہوتے تو فیصلہ کرانے کیوں آ جاتے؟ یہ بھی تو بتائیے کہ ہوا کیا؟ آئے تو تھے۔ یہ واقعہ احتجاج تبریسی میں صفحہ نمبر 169 پر ہے۔ جناب عباس ابن عبد المطلب نے آواز دی بھتیجے، علی نے مڑ کے دیکھا چچا، کہا آج میرے ساتھ چلو، کہا چلیے۔ دونوں دربار خلافت میں پہنچے، دربار سجا ہوا ہے، بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب جو حضرت علی کو اور جناب عباس ابن عبد المطلب کو آتے ہوئے دیکھا، دیکھ کے پریشان ہوئے، جلدی سے کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی نے فرمایا وہیں بیٹھے رہیے۔ یہ گھبرا کے بیٹھ گئے، دوسرے طرف پیچھے کھسک گئے، اس لیے کہ جب علی کو دیکھا سامنے آ گئے ہیں تو سوچے نہ جانے کیا معاملہ ہے۔ حضرت علی نے اپنے چچا کی طرف دیکھا، عباس ابن عبد المطلب نے پلٹ کے علی کی طرف دیکھا، یا علی تم بولو گے یا میں بولوں؟ کیا حال کے ہوتے میں کلام کروں؟ آپ ہی بات کیجئے۔ عباس ابن عبد المطلب نے پلٹ کے پوچھا، آپ تو تخت خلافت پر بیٹھ گئے، رسول اللہ کے جانشین بن گئے، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سب نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، کیا آپ کے پاس کوئی اپنے اپنے مقدمات لے کے بھی آتا ہے، فیصلہ کرانے بھی آتا ہے؟ کیا بے شک آتے ہیں؟ کیا آپ کرتے ہیں؟ کیا آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آج تک اپنا فیصلہ نہ کر سکے، جب کوئی آتا ہے تو یہی جناب مولا کائنات ہیں جو آگے فیصلہ کر دیتے ہیں۔ کیا آپ نے ٹھیک فرمایا، لیکن آج آپ کو فیصلہ کرنا ہے، کیا بتائیے میں کیا فیصلہ کروں؟ کبھی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرا بھتیجا علی ہے، کیا بے شک یہ آپ کے بھتیجے ہیں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ رسول کے داماد بھی ہیں، کیا ہم جانتے ہیں، کیا یہ فاطمہ کے شوہر بھی ہیں، کیا آپ نے صحیح فرمایا، کیا میں ان کا چچا ہوں، کیا یہ بھی آپ نے صحیح فرمایا، کیا چچا ہونے کی حیثیت سے
یہ حق خلافت میرا حق ہے. نہیں تو جو فرما رہے ہیں عمل جو خود ہی حق اس کیے بیٹھا ہے اس کے سامنے خلافت کا دعویٰ لے کے آئے اور علی کہہ رہے ہیں کہ میرا حق ہے. کہ آپ بتائیں گے آپ کیا کہتے ہیں؟ کہ عباس اگر آپ برا نہ مانیں تو ہم کریں. کہانی نہیں کہیے ہمیں برا ماننے کی کیا ضرورت. کہ آپ بتائیے کعبے میں پیدا ہوئے تو علی نبی کے کانوں پر سوار ہوئے تو علی بستر پر سوئے شب ہجرت تو علی آسمان سے تلوار آئی تو علی کے لیے نبی نے اپنے علم کا دروازہ بنایا تو علی کو. ذکر علی عبادت ہے. جس کے ذکر کو زینت دینے کی بات کہی وہ علی ہیں. جن سے اپنی بیٹی کا حق کیا وہ علی ہیں. جنہیں فاطمہ کا کفو قرار دیا وہ علی ہیں. جن کے فضائل بیان کیے وہ علی ہیں. جنہیں غدیر خم میں ہاتھوں پر بلند کیا وہ علی ہیں. دیکھیے وہ علی ہیں. جن سے محبت کرتے رہے وہ علی ہیں. خیبر میں علم جنہیں ملا وہ علی ہیں. آسمان سے ذوالفقار جن کے لیے نازل ہوئی وہ علی ہیں. قرآن جن کے ساتھ ہے وہ علی ہیں. فضیلتیں جن کا طواف کرتی ہیں وہ علی ہیں. کافر آپ ہی بتائیے آپ میں آج تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو خلافت آپ کا حق کیسے؟ ایک مرتبہ عباس ابن عبد المطلب نے مڑ کے دیکھا اور مسکرا کے فرمایا کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے. کہا صحیح ہے. کہا جب صحیح ہے اور یہ جانتے تھے تو پوچھے تو کیوں بیٹھ گیا علی؟ کہ زندہ ہو تو زندہ ہونے کا ثبوت ہو. ہم تو مجلسوں میں آج ہی کے اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دے دیتے ہیں. لیکن زندہ ہونے کا ثبوت تو ہم نہیں دیتے ہیں اس لیے کہ جو فطرت نے زندہ ہونے کا ثبوت رکھا ہے وہ تو ہمارے ہی پاس ہے. باقی سب تو اعتراض کرتے رہتے ہیں. اور وہ ثبوت کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ زندگی کی سب سے بڑی دلیل ہے کریا. اس لیے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے یہ آپ نے برابر ذاکرین و خطبہ علماء سے سنا ہے. سارے علماء اس کو پڑھتے ہیں اور میں بھی اپنا نام علماء کی فہرست میں لکھانے کے لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ شاید آپ لوگ میرے یہ قائل ہو جائیں. ایک سلوات پڑھے محمد والا. پوری طرح سے سنیے گا روتا ہے گریا کرتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جو روتا ہے اب ایک جملہ میری طرف سے سن لیجیے. جو دنیا میں آتا ہے روتا ہے چاہے رونے والے کے گھر میں آئے اور یا رونے کی مخالفت کرنے والے کے گھر میں آئے. مگر آئے گا تو روئے گا اور نہیں روئے گا تو رلایا جائے گا. لیکن نہیں روئے گا تو رلایا جائے گا. اب ایک بات اگر مولی صاحب سے کہیں کہ یہ آپ کا بچہ ہے پیدا ہوا ہے نہیں رو رہا ہے آج جا رہے ہیں روئے. زمانے بھر کو تو بناتے رہتے ہیں رونا بدعت رونا شرک رونا حرام. آج کی اولاد کم سے کم شرع کی پابند پیدا ہوئی ہے. جو آج کی بڑے ہو کے سمجھ میں آیا وہ وہاں سے سیکھ کے آیا ہے نہیں رو رہا ہے. کیوں آمادہ ہے روئے؟ کیوں آمادہ ہے اس بات پر کہ پہلے حرام آتے ہی کرے؟ کہنے لگے آپ سمجھے نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ زندہ ہے یا مردہ ہے. کیسے سمجھ میں آئے گا؟ کہ جب روئے گا تو پتا چلے گا کہ زندہ ہے. اب سمجھ میں آیا اللہ نے کیا
نہ روئے تو زندہ نہ سمجھنا، مردہ سمجھنا۔ اب سمجھ میں آیا، آتے ہی انسان نے اعلان کر دیا کہ زندہ روتا ہے، مردہ نہیں رویا کرتا ہے۔ ایک سلام پڑھیں محمد علیہ۔ اپنی زندگی کو ظاہر کرنے کے لیے، حیات کو ظاہر کرنے کے لیے مجلسوں میں آیا ہے۔ اس لیے کہ یہی گریہ ہے کہ جو زندگی کی علامت ہے۔ عزیزوں، اب گریہ کی بات آ گئی تو گریہ ہی کر لیجیے۔ محرم کی 7ویں تاریخ ہے، حسین پر رونا ہے، آنسو بہانا ہے۔ میرے خیال سے آج رلانے کے لیے اتنا کافی ہے کہ آج 7ویں محرم ہے۔ نہ آنکھوں میں آنسو آئے تو تصور میں ذرا کربلا چلیے۔ آپ کے کانوں سے جب چھوٹے چھوٹے بچوں کی صدائے لطش ٹکرائے گی تو ضرور آنکھوں میں آنسو آئے۔ زہرا کا لال کربلا کی سرزمین پر رلا رلا کے مارا گیا۔ 7ویں محرم وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ میں کربلا میں سب پیاسے۔ بڑی احتیاط سے میں نے جملہ کہا، 7ویں محرم کو کربلا میں سب پیاسے۔ آپ کو معلوم ہے 5ویں محرم سے فرات پر پہرے بٹھا دیے گئے۔ جو پانی 4 محرم کو شام کو آ گیا وہ 5 اور 6 کو چلا، اور 7ویں محرم سے پانی تمام ہو گیا۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ جب کسی چیز کی قلت ہوتی ہے تو بزرگ بچوں کے حوالے کر دیتے ہیں، خود اپنے استعمال میں نہیں لاتے۔ لیلا کے پاس اگر کچھ پانی ہوگا تو وہ علی اکبر کو پلاتی ہوں گی یا خود پیتی ہوں گی۔ رباب کے پاس جو پانی ہوگا وہ علی اصغر کو پلاتی ہوں گی یا خود پیتی ہوں گی۔ اور پھر حسین سے تو سب چھوٹے تھے، حسین کب سے پیاسے تھے اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں ہے۔ 7ویں محرم تو وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ میں لیلا بھی پیاسی، علی اکبر بھی پیاسے، رباب بھی پیاسی، علی اصغر بھی پیاسے، حسین بھی پیاسے، اصحاب حسین بھی پیاسے۔ حسین کی تشنگی کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ آج جس شہزادے کی شہادت پر آنسو بہانا ہے، شاید اگر یہ نہ ہوتا تو حسین کی پیاس کا اندازہ نہ ہوتا۔ جب شہزادے نے دہن میں زبان دی اور یہ کہہ کے کھینچ لی کہ بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے ہوئے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے حسین کتنے پیاسے تھے۔ ایک موقع اور ہے جہاں سے اندازہ ہوتا ہے حسین کتنے پیاسے تھے، جب شمر شہادت حسین بیان کر رہا تھا تو یزید سے کہتا ہے کہ چھری بار بار پلٹ جاتی تھی۔ اس نے پوچھا وہ کیسے؟ کہ اس لیے خنجر دھن تھا، گلا سوکھا ہوا تھا، لہذا جب خنجر چلانا چاہتا تھا تو سوکھا ہوا گلا تھا، کٹ نہیں رہا تھا، اس لیے وہ کہتا ہے کہ اس نے 12 ضربیں لگائی۔ آنکھوں لیجیے، دل کھول کے رو لیجیے۔ کل آپ نے بہت ماتم کیا ہے، یتیم کا ماتم تھا نا، ام فروہ کو پرسا دیا ہے، آج آپ کو بی بی لیلا کو پرسا دینا ہے۔ اس مجلس میں شہزادہ علی اکبر کو پرسا دینا۔ شہزادہ علی اکبر کا پرسا کسے دیں گے؟ بی بی لیلا آ گئی ہوں۔ ایسے روئیے گا کہ رومال فاطمہ کے ساتھ ساتھ چادر لیلا بھی تر ہو جائے۔ اے بی بی آؤ، آج یہ حسین کے عزادار علی اکبر کا ماتم کرنے کے لیے جمع ہو گئے۔ پنجتن پاک کی شبیہ شہزادہ علی اکبر، شہزادہ علی اکبر پنجتن پاک کی شبیہ، صورت و سیرت اور رفتار و گفتار رسول اللہ کی ہے۔
کردار علی مرتضیٰ کا ہے، اخلاق امام حسن مجتبیٰ کا ہے، صبر و استقلال حسین مظلوم کربلا کا ہے، اور عمر فاطمہ زہرا کی ہے۔ شہزادی کا سن مبارک بھی 18 برس، علی اکبر کا سن مبارک بھی 18 برس۔ شبیہ پیغمبر ہے، شبیہ پیغمبر ہے۔ شب عاشور آقا عباس نے شہزادہ علی اکبر کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور اس کے بعد فرمایا شہزادے ذرا میرے ساتھ خیمے میں آئیے۔ شہزادہ ادب سے پیچھے پیچھے چلتا ہوا خیمے میں آ گیا۔ ایک بلند مقام پر شہزادہ علی اکبر کو بٹھا دیا، کہا میرے لال یہاں بیٹھ جاؤ۔ شہزادہ بیٹھ گیا۔ آقا عباس دو زانو ہو کے سامنے نیچے بیٹھ گئے۔ بس جیسے ہی حضرت عباس نیچے بیٹھے، آقا شہزادہ علی اکبر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے کہا چچا یہ کیا کیا، آپ نیچے بیٹھ گئے؟ میں بلندی پر بیٹھوں آپ نیچے بیٹھے، یہ ممکن نہیں ہے۔ کہا شہزادے میں کون ہوں؟ کہا میرے چچا عباس ہیں۔ کہا شہزادے آج تمہیں تمہارا چچا یہ حکم دے رہا ہے کہ کچھ دیر بیٹھے رہو۔ شہزادہ علی اکبر بیٹھے رہے۔ آقا عباس نیچے بیٹھ کے شہزادے کا چہرہ دیکھتے رہے، بڑی دیر تک دیکھتے رہے۔ شہزادے نے تڑپ کے پوچھا آقا خیریت تو ہے؟ چچا کیا بات ہے؟ آقا عباس نے فرمایا علی اکبر تمہیں نہیں معلوم، علی اکبر تم شبیہ پیغمبر ہو، کل صبح علی محمد کی قربانی کا دن ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آج دل بھر کے میں تمہارا چہرہ دیکھ لوں تاکہ میں بھی نبی کی زیارت سے مشرف ہو جاؤں۔ اے میرے لال کچھ دیر میرے سامنے یوں ہی بیٹھے رہو۔ شہزادہ علی اکبر بیٹھے رہے۔ ابوالفضل عباس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہے، ایک مرتبہ دھیرے سے آگے بڑھے، کہا علی اکبر ذرا اپنے گریبان کو چاک کرو۔ شہزادہ علی اکبر نے گریبان کھولا۔ آقا عباس آگے بڑھے، آگے بڑھ کے سینے کے بوسے لینا شروع کیے۔ کہا میرے چچا یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ کہا تمہیں معلوم ہے میرے بابا نے مجھے حکم دیا تھا کہ جب میرا علی اکبر کربلا میں پہنچے گا تو سینے پر پرچی کھائے گا، لہذا اس کے سینے کے بوسے اے عباس میری طرف سے تم لے لینا۔ اب پتہ نہیں کل مجھے موقع ملے نہ ملے، لہذا میں چاہتا ہوں بابا کی وصیت پر عمل کر لوں۔ محترم شہزادہ علی اکبر ہے، اور اس کے بعد صبح ہونے لگی۔ آقا حسین نے آواز دی، شہزادہ علی اکبر آگے بڑھے، کہا میرے لال اذان کہو۔ شہزادہ کھڑا ہو گیا اذان دینے کے لیے۔ آقا حسین کی طرف مڑ کے دیکھا اور مڑ کے فرمایا کہ بابا میری بھی ایک تمنا ہے۔ کہا میرے لال کیا تمنا ہے؟ کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ میری آواز میری بہن صغرا تک پہنچ جائے۔ بس یہ کہنا تھا۔ کہا علی اکبر تم اذان کہو تمہاری آواز وہاں پہنچے گی۔ شہزادے نے کہا اللہ اکبر۔ صغرا تڑپ کے حجرے سے مدینے میں نکلی، نکل کے آواز دی نانی معلوم ہوتا ہے قافلہ واپس آ گیا، میرا بھیا اذان کہہ رہا ہے۔ رو لیجئے، دل کھول کر رو لیجئے۔ آج جوانوں کو ماتم کرنا ہے، اس لیے کہ آج ایک کڑیل جوان کا ماتم ہے۔ اے بزرگوں تمہارے جوان سلامت رہے۔ کربلا میں حسین کا جوان مارا گیا۔ اللہ نے محترم شہزادے نے کہا اللہ اکبر۔ یہ آواز زینب نے سنی، دوڑ کے فرمایا اے میرے پروردگار علی اکبر کو سلامت رکھنا۔ شہزادہ اذان دیتا ہوا محمد رسول اللہ تک پہنچا، دوڑ کے آواز دی پروردگار شبیہ پیغمبر کو بچائے رکھنا۔ شہزادے نے کہا علی ولی اللہ نجف کا رخ کیا، آواز دی بابا میرے علی اکبر کو بچانے آ جاؤ۔ شہزادہ علی اکبر نے اذان تمام کی، نمازیوں نے صفیں بنائی، تیروں کی بارش شروع ہوئی۔ حسین نے لاشیں اٹھائے، جنازے اٹھائے۔ اب دوست
عزیزوں کے جنازے آنے لگے اور محمد کے لاشیں حسین لے کے آئے، قاسم کی پامال لاش کے ٹکڑے لے کے حسین آئے، ابو الفضل عباس کو رخصت کیا، میدان سے علم لے کے آئے، کل آئیے گا آقا عباس پر آنسو بہانے کے لیے آئیے گا، بس سنیے علم ابو الفضل عباس بھی آ گیا۔ اب حسین تنہا اور تنہا شہزادہ علی اکبر ایک مرتبہ آگے بڑھے، قدموں کو پکڑا، آواز دی بابا بابا، اب تو کوئی بھی نہیں بابا، بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دو بابا، بابا مجھے میدان میں چلا جانے دو۔ حسین نے گلے لگایا، فرمایا علی اکبر خیمے میں جاؤ، اپنی ماں اور پھوپھی سے اجازت لو، اس لیے کہ زینب نے تم پر بہت زیادہ احسانات کیے ہیں، بڑی محنت کی ہے، لہذا زینب سے اجازت لے کے آؤ۔ شہزادہ خیمے میں آیا، ماں کے خیمے میں آ کے ادب سے بیٹھ گئے۔ لیلا نے غور سے دیکھا کہ علی اکبر میں سمجھ گئی کیوں آئے ہو، اے علی اکبر میں جانتی ہوں تم مرنے کی اجازت مانگو گے، لیکن علی اکبر تم ہی بتاؤ کہ کیا کسی ماں نے اپنے بیٹے کو مرنے کی اجازت دی ہے؟ میں اتنا کہنا تھا کہ شہزادے نے سر جھکا کے کہا ماں ہمیں کچھ نہیں کہنا، ایک بات بتا دیجئے، روز محشر اگر دادی نے یہ پوچھا لیلا میرے بیٹے سے زیادہ اپنے بیٹے کو عزیز کیا، روئیے، رونے پہ کبھی نہ کیجیے گا، اس لیے کہ شہزادہ علی اکبر کے لیے روایات میں ملتا ہے کہ آقا حسین فرماتے ہیں کہ جب علی اکبر کے مسائل بیان ہو تو مومنین کو چاہیے ہے سر پیٹ کے روئیں، اس لیے کہ جب میرے علی اکبر کے مسائل بیان ہوتے تو میری بہن زینب غش پغش آنے لگتی ہیں۔ عزیزوں رو دیجئے شہزادے کے مسائل کا کیا جواب دیجئے گا؟ لیلا کھڑی ہوئی علی اکبر میں منع نہیں کر رہی ہوں علی اکبر، لیکن زینب سے اجازت لو۔ شہزادہ زینب کے خیمے میں پہنچا کہ علی اکبر میں سمجھ نہیں کیوں آئے ہو، لیکن علی اکبر تمہیں زینب اجازت نہ دے گی، علی اکبر تم واپس جاؤ، علی اکبر تم میدان میں نہیں جاؤ گے۔ ابو بی اماں ایک گزارش، ابو بی اماں ایک بات سوائے اجازت کے جو کہنا ہے کہو۔ ابو بی اماں ہم یہ کہنے آئے ہیں کہ خنجر ایک ہے گلے دو ہیں، چاہو تو بابا کو بچا لو اور چاہو تو مجھے بچا لو۔ بس یہ سننا تھا، زینب کھڑی ہو گئی، اے علی اکبر یہ کیا کہہ دیا؟ جاؤ سنارو علی اکبر، زینب کی طرف سے تمہیں اجازت ہے، ارے میرا بھیا بچ جائے میں تمہیں بھی قربان کرتی ہوں۔ شہزادہ زینب کے خیمے سے نکلا، بیویوں کے چھوٹے چھوٹے بچے آگے بڑھے، شہزادہ علی اکبر کو گھیر لیا، سکینہ نے آگے بڑھ کے دامن پکڑا اور دامن پکڑ کے کہا بھیا، اے میرے بھیا میں سمجھ گئی تم جا رہے ہو بھیا، اے بھیا یہ نہ کہنا کہ ہم پانی لینے جا رہے ہیں، اے بھیا میں سمجھ گئی کہ تم جا رہے ہو۔ شہزادہ نکلنا چاہتا ہے نہیں نکل پاتا، راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ خیمے کا پردہ بار بار اٹھتا ہے اور بار بار گر جاتا ہے، بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا ہے اور گر جاتا ہے، چونکہ اس لیے کہ شہزادہ نکلنا چاہتا ہے، اور جب شہزادہ نکلنا چاہتا ہے بیویاں اپنے حلقے میں لے لیتی ہیں، واہ محمد واہ علیہ کے نعرے بلند ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ شہزادے نے آسمان کی طرف دیکھا، آواز دی پروردگار ان سب کو صبر جمیل عطا فرما۔ وہ یہ کہنا تھا کہ حلقہ ٹوٹا، شہزادہ خیمے سے باہر نکلا، روایت کہتی ہے علی اکبر خیمے سے ایسے برآمد ہوئے جیسے کسی بھرے گھر سے کڑیل جوان کا لاشا نکلتا ہے۔ باہر نکلے، حسین کے قریب آگے سر جھکا کے کھڑے ہو گئے، آقا سر جھکائے رو رہے تھے، مڑ کے دیکھا علی اکبر تم آ گئے، کہا بابا اجازت مل گئی۔ آپ کے آقا نے کیا مظلومی بھرا جملہ ارشاد فرمایا، کہا علی اکبر کیا لیلا نے بھی اجازت دے دی، کہا اماں نے بھی اجازت دے دی۔
جانتا ہوں بابا، بابا مجھے جانے دو بابا۔ حسین آگے بڑھے، گھوڑے پر سوار کیا، بازو پکڑ کے آواز دی پروردگار گواہ ہے، میں اسے بھیج رہا ہوں جو شبیہ پیغمبر ہے۔ اے بارے الہ، جب نبی کو دیکھنے کا دل چاہتا تھا اپنے اسلام کو دیکھ لیتا تھا۔ علی اکبر سدارو، شہزادے نے گھوڑے کو آگے بڑھایا، کچھ دیر کے بعد محسوس کیا کہ کوئی پیچھا کر رہا ہے، مڑ کے دیکھا بوڑھا باپ کمر سنبھالے ہوئے، علی اکبر مہدن مہلا، اے علی اکبر آہستہ آہستہ، گھوڑے سے اتر پڑا شہزادہ، پلٹ کے آئے، گلے میں پانی ڈال دی۔ اے بابا آپ نے تو اجازت دے دی، علی اکبر میں باپ ہوں، علی اکبر ستاروں، مگر اتنا کرنا جب تک سامنا رہے مڑ مڑ کے دیکھتے جانا میرے لال۔ بابا اطمینان رکھیے۔ شہزادہ گھوڑے پر پھر سوار ہوا، اب علی اکبر آگے بڑھتے جاتے ہیں، مڑ مڑ کے دیکھتے جاتے ہیں۔ حسین نے دیکھا کہ اب علی اکبر نظروں سے غائب ہونے لگے، نرغائے اعلیٰ میں گھرنے لگے۔ حسین ایک بلندی پر پہنچے، شہزادے کی جنگ دیکھ رہے ہیں، لیلا در خیمہ پر آ کے رکی، آقا کا چہرہ دیکھ رہی ہے۔ فضا نے آگے بڑھ کے کہا بی بی لیلا حجرے خیمے میں چلو، کل بی بی ٹھہر جاؤ۔ کہا کیا بات ہے کیوں کھڑی ہو؟ کہا حسین کا چہرہ دیکھ رہی ہوں۔ کہا کیوں دیکھ رہی ہو؟ کہا میرے بچے پر جب مصیبت آئے گی تو میرے میرے آقا کے چہرے کا رنگ بدلے گا، لہذا میں فوراً دعا کروں گی۔ اب لیلا در خیمہ پر، حسین بلندی پر، علی اکبر میدان میں جنگ کر رہے۔ ایک مرتبہ حسین کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا، لیلا نے آواز دی آقا میرا بچہ خیریت سے تو ہے؟ کہا لیلا ذرا خیمے میں جاؤ، جا کے علی اکبر کی واپسی کی دعا کرو۔ لیلا نے دعا کرنا شروع کی، شہزادہ پلٹ کے آیا، دہن میں زبان دی، یہ کہہ کے کھینچی کہ بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ کہا علی اکبر سدارو، تمہارے جگ تمہارے لیے حوض کوثر لیے انتظار کر رہے ہیں۔ ادھر علی اکبر چلے، ادھر حسین در خیمہ پر آئے، آگے آواز دی لیلا اب علی اکبر کی واپسی کی دعا نہ کرنا، اس لیے کہ ابھی گہوارے میں علی اصغر باقی ہے اور مجھے سجدہ آخر کرنا ہے۔ اے لیلا عصر کا وقت قریب آ رہا ہے۔ لیلا کھاد پر بیٹھ گئی، ادھر علی اکبر میدان میں ہے، تلوار چل رہی ہے۔ اب سنیں کیا ہوا، تلوار چلاتا ہوا شہزادہ آگے بڑھا، سنان ابن انس کا نیزہ چلا، عصیر ابن امیر کا نیزہ چلا، علی اکبر ہے۔ ایک مرتبہ خیال آیا کہ بابا نے کہا تھا مڑ کے دیکھ لینا، شہزادہ مڑا، خدا کی قسم کیا غضب ہوا، ادھر شہزادہ مڑا، ادھر وہ نیزہ سینے کے پار ہو گیا۔ علی اکبر گھوڑے پر ڈگمگانے لگے، آواز دی بابا بابا آپ پر سلام ہو۔ حسین چلے اور سنیے، حسین چلے، ٹھوکر لگی، گرے، یا علی کہہ کے اٹھے، پھر آگے بڑھے، پھر ٹھوکر لگی، یا علی کہہ کے سنبھلے، آواز دی میرے لال کہاں ہو؟ یہ حسین کو نظر نہیں آتا، آواز آئی اے بابا ادھر آؤ، اے بابا ادھر آؤ۔ اب جو حسین گرے، روایت نے لکھا پھر حسین نہ اٹھے، حسین گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے علی اکبر کے لاشے پر پہنچ کے منہ پر منہ رکھ دیا، اے میرے لال، اے میرے لال، کہاں زخم لگا، اے میرے لال۔ بابا بابا سمجھیے، بابا بابا میرا سر حوض کوثر کا جام لیے کھڑا ہے، اے میرے لال تمہارا باپ آ گیا، اے میرے لال کہاں زخم لگا ہے؟ بس سنیے اور برداشت کر پائیے گا تو برداشت کر لیے گا۔ کہاں زخم لگا؟ کہا بابا کہیں زخم نہیں ہے۔ ایک مرتبہ غور سے دیکھا، اچھا یہ سینے سے ہاتھ اٹھاؤ، یہ سینے سے ہاتھ اٹھاؤ۔ علی اکبر نے یہ کہہ کے ہٹایا، بابا نیزے کی ہنی سینے میں ٹوٹ گئی، سینے میں ٹوٹ گئی۔ میرے لال نے سمجھ گیا، ہاتھ ہٹایا، ہاتھ بڑھایا، ہاتھ بڑھا کے سب کو ٹٹولا۔ اب میرے لال نے سمجھ گیا اس پریشانی کے عالم میں کبھی دائیں جانب دیکھا، کبھی بائیں جانب دیکھا، کبھی سامنے دیکھا، سامنے دشمنوں کا نظر کا رخ کیا۔ بابا
منظر دیکھا، زینب